अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी चाची जी, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, बहुत पानी कम था चाची जी, ना होने के बराबर पानी था, फिर भी कश्ती डूब गई। हाँ हाँ, बड़ा अफ़सोस हुआ जी, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ हैं। पर 100 लितर 100 प्याज खाने के बाद ही चाची जी आपको ख़्याल आया कि यक तरफ़ा जो है बात सुन के फ़ैसले नहीं करने चाहिए। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आपको चोट लगी, आपको समझ आई और आपने आज आधी अधूरी कहानी सुनाई, क्योंकि आप इमोशनल हो गई थीं, दुखी हो गई थीं, हर्ट थीं आप। और जब अपने प्यारे आपको दुख देते हैं ना, तो जो तकलीफ़ होती है ना, वो बहुत बहुत डाढ़ी तकलीफ़ होती है। इस बात का अंदाज़ा सबको है, हमें भी और जितने भी लोग देख रहे हैं सबको है। कोई गैर आपको कुछ कह भी जाए ना, तो कोई नहीं दिल पे असर होता, बंदा कहता है ये है कौन हमारा है, हम ये जब वो जब बात को कर देते हैं, वाह में उड़ा देते हैं। लेकिन जब अपना दिल पे चोट करता है ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ ऐसी होती है, वो ज़ख़्म ऐसा होता है जो ज़िंदगी भर भरता नहीं है, और वो तकलीफ़ जो है उसको कभी राहत नहीं मिलती। तो बहरहाल जी चची ने तो मुख्तसर कहानी सुनाई, लेकिन बात ये तो पता चल गई होगी आपको कि ये मैयतों पे बैठ के भी मतलब कि मैयतों को गंदा करने वाले लोग हैं, जो अपने ही प्यारों के मरनों पे भी दुनियावी सियासतें चलते हैं। समझ आ गई? ना अपने बाप को बख्शा और ना ही आशी को। अब आज मैं ये भी बताऊंगी कि आशी की अचानक डेथ कैसी हुई। ठीक ठाक चंगी भली थी, हट्टी कट्टी थी, अचानक से उस बंदी की डेथ हो गई। और आखिरी बार वो किसको मिली? सीनियर बुजुर्ग खातून को और इसकी फैमिली को। समझ आई है जी? तो अल्लाह ताला को ना नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे ना हमने सुना है कि अगर एक बकरी भी दूसरी बकरी को सींग मारेगी ना, तो उसको भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। और तुम लोगों ने कितने लोगों के दिल दुखाए हैं। तुम लोगों ने बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं। तुम लोग पैसा कमा के अपने ऐबों पे पर्दा तो डाल सकती हो। अपने आप को जैसे कहते हैं ना, चिट्टा रंग ते 100 ऐब लुकांदा है, तो पैसा भी 100 ऐब लुकाता है, 100 गुनाहों पे पर्दा डालता है। जब इंसान के पास रोकड़ा होता है ना, रोकड़ा, तो उसके गुनाह जो होते हैं ना, वो लोगों को हल्के लग रहे होते हैं। लोग कहते हैं इसके फॉलोवर ढेर हैं, इसमें कोई बात है इसीलिए इसके फॉलोवर ढेर हैं, इसको ज्यादा लोग देखते हैं। इसके कम है, ये सच्ची बात कर रहे हैं ना, पर कोई नहीं, ये सच्ची कर भी रहा है ना, पर कोई फायदा नहीं भाई, इसके तो कोई चाहने वाले ही नहीं है, इसको तो पसंद करने वाले ही नहीं है, इसको तो सिर्फ 2-4 हज़ार लोग देखते हैं। तो ये बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा हक और सच के रास्ते पे आपको चलते हुए कम ही लोग नजर आएंगे। समझ आइए आप लोगों को? और बुराई के रास्ते पे तादाद में ज़्यादा लोग आपको नज़र आएंगे। तो बहरहाल जी, आधी अधूरी कहानी चची को ने जो नहीं है सुनाई, वो मैं सुनाऊंगी आपको। और मैं बताऊंगी आपको कि चची को किसने बोला था कि भाई आप यकतरफा बात ना सुने। और इनके बाप की डेथ होते ही इन्होंने बिलाल के घर पे कब्जा करने का पूरी पूरी प्लानिंग की हुई थी, जो प्लानिंग फिर नाकाम हुई। और उसको नाकाम किसने बनाया, इस पे बात करेंगे। और जी अभी हाल ही में आमना पीरनी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे बाप का ये घर था और वो घर में रहना नसीब नहीं हुआ, अब्बा जी की आंखें बंद हो गई। तो इसको लगा था कि ये वही वाला पहले वाला बिल्लू है, मेरा मेरा बिल्लू भाई है, जो हमारे इशारों पे चलता था और इसके मुंह में ज़ुबान नहीं होती थी, जो सच बात है। इसीलिए तो उसकी खामोशी से नाजायज़ फ़ायदे उठाए गए ना। तो अभी भी हम कुछ भी कह लेंगी तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब उसको भी पता चल चुका है कि मेरा टब्बर जो है वो नियत का खोटा है, और जहाँ पे अब उसको होता है कि जवाब बनता है, तो वो जवाब ज़रूर देता है और सीना तान के धड़ल्ले से आके जवाब देता है। और ये जो उसके अंदर ताकत आपको नज़र अब आ रही है, जवाब देने की पावर, एक तो है उसके पीछे एक खड़ी मुखलिस बीवी, दूसरे रिएक्शन चैनल वाले, जिन्होंने इसकी हर वो बात जो ये खुद नहीं बोल सकता था, ये अपने लिए नहीं लड़ सकता था, इसके लिए रिएक्शन चैनल वाली लड़ती नहीं था। मेरा नहीं था, मैं अब ऐसे क्यों झूठ बोलूँ, मैं नहीं थी। सोनू सिस्टर को सारा क्रेडिट जाता है। आज बिलाल अगर अपने मुंह में थोड़ी सी इसके अंदर ज़बान है ना, तो वो उसका 50-60% जो क्रेडिट है ना, वो जाता है सोनू सिस्टर को। समझ आइए? और कुछ उसकी बीवी को, और बाकी इसके अपने खुद के टब्बर को, जिसने इस लेवल तक पहुंचाया है इस बेचारे को। तो मुनाफिक लोग हैं जी। कल भागी आई हैं माँ बेटियां, बूथे के ऊपर 12 बजे हुए थे बुजुर्ग खातून के, आमना के किचन में।
جب یہ گھسی ہیں تو وہاں پہ اماں کا بھی بوتھا کوئی اتنا خاص نہیں لٹک رہا تھا، اور اپنے داماد سے ڈر رہی ہیں آنٹی، خود بیٹی نے بولا کہ ڈر رہی ہو آپ اپنے داماد سے، تو بھائی ڈرتی تو ہیں، یہ تو بات سچ ہے، ڈرتی ہیں، ایک اکلوتا تو داماد ہے، اور داماد ہے کو نہیں، وہ بھی رس گیا تو پھر کیا بنے گا۔ تو جناب علی وہ گلے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہڈی پھنسی ہوئی تھی بلال کا نام لیتے ہوئے، یا کوئی ورم بنا ہوا تھا، بڑا مسے مسے نام لیا گیا، اور کیسے بھائی 4 سال کا عرصہ تھا بلال کے بعد، باقی تو بلال کے ساتھ، باقی تو سارا سیاں کے ساتھ ہی گزرا ہے، اور زیادہ سپورٹ جو ہے وہ سیاں جی نے کی ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو بہرحال جی ویڈیو آج کی بڑی ہی مزیدار ہونے والی ہے، ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو یہ ایسی پھپھے کٹنیاں عورتیں ہیں، زنانیاں ہیں، جنہوں نے کبھی اپنے مرے ہوئے، اپنے سگے، اپنے پیاروں کا بھی خیال نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہو، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں اکثر ایک اپنی ویڈیوز میں بات کرتی ہوں کہ مجھے نا ان کی ماں نہایت ہی سیلفش عورت لگتی ہے، ایسی عورت جس کو اپنی خواہشوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، جس کو کھانے پینے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہے ابھی تک کہ جب اس کو کھانے کا لالچ دیا جاتا ہے کہ آج یہ بنا لیں تو وہ اٹھ کے کچن میں پہنچ جاتی ہے پکانے کے لیے، کیونکہ اس نے خود بھی کھانا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا تنتازہ کھان دیا دی ہے، تو یہ ایسی عورت ہے۔ تو ان کو کھلا پلا کے آپ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو، عاشی باجی سے بھی کھلا پلا کے انہوں نے بڑا ایک گناہ کا کام کروایا تھا، جیسے چاچی سے کروایا، ٹھیک ہے۔ اب چچی کی آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جو اب اتنا بڑا دھچکا لگا اس کے بعد اتری، جب خود کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، جب خود کو وہ چھبیاں کہوں گی نا، وہ چھبیاں دے دے کے، ہاتھ اٹھا کے، جیسے انہوں نے کہا نا ہاتھ اٹھا کے، اس کو پنجابی میں چھبیاں کہتے ہیں دے دے کے ان کو بولا گیا کہ بھئی ہاں تیرا تے بھتیجا تے کام دا بندہ ہی نہیں ہے، وہ تے اس لائق ہی نہیں شادی کیتی جاوے، ہیں تو انہوں پرنا دیتا، ساڑی دی زندگی خراب کر دیتی ہیں، تو انج دی انج دی، تینوں ترس نہ آیا، تینوں شرم نہ آئی، تینوں حیا نہ آیا، تو اپنا ساڑے جڑے تیرے تے احسان سی وہ تو بھول گئی، ساڑے بڑی تو بے مروتیں فلانی ٹکانی، مطلب کہ وہ کوئی دشمن ہو نا، دشمن ہو آپ، تو فوتگی کا معاملہ ہو نا، تو آپ کسی اپنے مطلب اتنا کوئی آپ کا دشمن ہو کہ آپ اس کی اتنے نفرت کرتے ہو کہ آپ کے سامنے وہ آئے تو آپ اس کو مار دے، لیکن اگر وہ فوتگی پہ آپ کو ٹکر جائے نا کسی کی بھی، ٹھیک ہے، تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں کہ یہاں میت پڑی ہے۔ لیکن جی یہ ایسی گھٹیا اور بے شرم عورتیں ہیں، ایسی دنیا دار عورتیں ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے مرے ہوں کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اب جس دن ان کا ابا فوت ہوا نا، اللہ تعالیٰ ان کا جنتوں میں گھر کرے، ان کا کیا قصور تھا، ان کی چیتی بہو تھی سمینہ، تو انہوں نے کل آپ کو پتہ ہے نا، کل کس لیے کروائے جاتے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے نا، سالس مطلب ایک ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندے کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، سب مل کے ایک کلام پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کی جو اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے سارے مل بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت، کہ یا اللہ تو ہمارے عزیز کو کی مغفرت فرما دے۔ انہوں نے کیا وہاں پہ کیا، اس بندے کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، اس بندے کی پگ کو انہوں نے اپنے قدموں کے تلے روندا، اور اس کے کلوں کے اوپر انہوں نے اپنے گھر کی عزت، اپنے گھر کی بہو جس کے پیٹ میں ان کی نسل تھی، ٹھیک ہے، اس کو ایک بازو پکڑ کے اس کو گھر سے دھکے دے کے باہر نکالا، ٹھیک ہے، اور ریزن کیا تھا، ریزن یہی تھا کہ ہمارے پتر کو ہم سے دور کر رہی ہے، الگ ہونا چاہتی ہے، وکری ہونا چاہتی ہے۔ میں یہ کہوں گی انٹی جی پیزا کوئین سے کہ تم اپنی بیٹیوں کو، آج میں تم کہہ رہی ہوں، سوری مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو کہتی ہو کہ جاتے ہی جو ہے نا نڈے لے کے وکھرا ہو جانا ہے تسی، ٹھیک ہے، جاتے ہی اپنے شوہروں پہ ایسا جادو تم نے کرنا ہے نا کہ بس وہ ماں باپ سے دور ہو جائیں، پھر وہ چاہے چاچی کے گھر رشتہ ہوا ہو بیٹی کا، پھر چاہے وہ پھپھو کے گھر رشتہ ہوا ہو، آمنہ بھی تو یہی کیا نا، اور پھپھی کو تو پتا تھا کہ یہ پھپھے پٹنیاں ہیں، اس نے چپ کر کے بیٹا دے دیا، اور ویسے بھی بیٹے کی تو 5 انگلیاں گھی میں تھیں، گھی شکر میں تھی، کچن میں آمنہ کوئی عام تو چیز نہیں تھی نا، اتنی تو قربانی بنتی تھی اس کے لیے کہ گھر چھوڑ دیتا وہ، اور اگر وہ خود کسی کھاتے کا ہوتا تو شاید میں بھی نہ چھوڑتا گھر۔ تو بہرحال جی اپنے لیے ان کے دورے معیار، یہ گھٹیا عورتیں اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ دوسرے دن شوہر لے کے الگ ہو جاؤ، اور بہوؤں کے لیے ان کا یہ ہے کہ ہمارے بیٹے ہمارے غلام بن کے رہیں، ہماری خواہشات جو ہیں ان کو پورا کرتے رہیں،
ہمارے کہنے پہ چلتے رہے، بہنوں کے ساتھ بہنیں بنا رہے، وہ مرد نہ بنے وہ، ٹھیک ہے؟ اب ایک عورت اس کی بیوی اس کو مرد بنانا چاہتی ہے، تو یہ نہیں چاہتی تھیں عورتیں، اس لیے بیبی چاچی کے کان بھر بھر کے انج کر دیے، انج کر دیے، ہے نہیں، لے کے پہ کے ٹر جاندی، وکھرے ہون دی ڈیمانڈاں، سانو گھر نہیں رہن دیندی، وکھرا گھر بنا لین سانو گھر کیونکہ جب ان کے ابو زندہ تھے نا تو بلال رہتا تھا اس گھر میں، باقی ساری فیملی پرانے گھر میں رہتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ غصے ہیں جب والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، تب انہوں نے بلال کے گھر پہ دھاوا بولا، پورے کے پورے گھر پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ اب بلال اکیلا ایک طرف، باقی فیملی ایک طرف، تو وہ بیچارہ کیا کرتا؟ خاموش ہو گیا۔ اس وقت سونو سسٹر نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی، سونو سسٹر نے ہر ایک چیز سوشل میڈیا پہ رکھی۔ تو یہ تھوڑا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ بھئی سمینہ جھک گئی اور وہ، لیکن ساتھ میں ریاکشن ویڈیوز کے بھی ان کو تھا کہ اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، لوگ ہم پہ تھو تھو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی عورتیں ہیں، اور میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ کیسی بیوی ہے جس کو اپنے شوہر کی جو ہے نا مرنے کے بعد بھی اس کا احساس نہ ہوا اور اس کی میت کو گندا کیا۔ اور یہ جو عاشی مری ہے، میں اب آپ کو بتاتی ہوں، جو بیبی چاچی سے جو کروایا نا انہوں نے سمینہ کے ساتھ، اس کی ماں، یقیناً اس کی ماں ہی کہتی ہوگی نا کہ بیبی کو کہ بہن آپ دونوں طرف سے بات سنیں نا، آپ یک طرفہ فیصلہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ سمینہ کی ماں تھی جن کو وہاں سے ذلیل کر کے اٹھایا گیا تھا، اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ سمینہ کے بھائیوں کو مارا بھی تھا، ان لوگوں نے مار پیٹ کی گئی تھی، باقاعدہ ہاتھم پائی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اب بیبی بتائے یا نہ بتائے سب کو پتا ہے۔ تو ابھی بھی میں کہتی ہوں بیبی چاچی اور خان فیملی لحاظ کر رہی ہے ان کا، ابھی تک بھی یہ کھل کے نہیں ہر بات بتا رہے، اتنا ڈر ہے بیبی چاچی کو ان کا۔ تو جناب علی پھر وہ جب مریم کا تماشا بنا، مریم کا جو یہ تماشا انہوں نے لگایا، شادی کے 15 دنوں میں مریم کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو میں تو کہتی ہوں بیبی چاچی کو کہ ایک بھی آنسو نہ بہائیں ان گھٹیا عورتوں کے پیچھے، جو ہوا بھول جائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اور جن کے ساتھ ان کی وجہ سے آپ نے ناانصافی کی ان سے معافی مانگ لیں، اپنی آخرت خراب نہ کریں، اور ایک بھی اپنا قیمتی آنسو اب میں کیا بولوں، ان کے لیے ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بھول جائیں سب کچھ، میں کہتی ہوں زندگی ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو اللہ ہی پوچھے گا، ان کو آپ کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم جتنا مرضی یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتی رہیں یہ ایسی ہیں ایسی، یہ کبھی بھی نہیں بدلیں گی، یہ ڈھیٹ عورتیں ہیں، انہوں نے اس سے بھی زیادہ کر جانا ہے۔ اب آشی کے ساتھ دیکھیں، یہ آشی جو ہے نا بیبی چچی کی نند کی بیٹی ہے جس کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ ان لوگوں کی کیا کہتے ہیں پھوپھی کی بیٹی، یہ بزرگ خاتون۔ اب انہوں نے اس کو بلایا، جیسے چاچی کو بلایا تھا نا سمینہ کو ذلیل اور رسوا اور اس کی فیملی کو، تو ایسے ہی اس کو بلایا اور ماں کے ساتھ اس کو ناشتے کروائے، پھر اس کو ماں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ سامان اٹھا کے لے آؤ۔ اب جب ایک بندی ان کے گھر سامان اٹھانے گئی ہے اس کی ماں کے ساتھ، تو ان بیچاروں نے تو ترلے ڈالے نا، انہوں نے کچھ تو کہا نا کہ بھی آپ سوچیں یہ وہ، اور پھر جو بھی وہاں پہ کچھ تو باتیں ہوئی ہوں گی، تو کیا عاشق کو محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے ساتھ کو یقیناً یہ بات محسوس ہوئی ہوگی کہ میں غلط کر رہی ہوں، میرے سے جو کروایا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس وقت ان کے کہنے میں آ کے چلی گئی، سامان بھی اٹھا لیا، لیکن یقیناً اس کو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ میں ناانصافی کر رہی ہوں اپنی مامی کے ساتھ، اس کی تو یہ مامی تھی، کیا کہتے ہیں، ہاں بیبی۔ تو بہرحال جی اس کو یہی وجہ بنی، بھائی اس نے دل پہ اثر لیا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے دل بند ہو جاتا ہے اچانک سے، اگر آپ کچھ مطلب کہ ایسا دورہ پڑتا ہے نا، گھر والوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، کوئی ہارٹ پیشنٹ نہیں ہوتا بندہ، کبھی پہلے ایسا ہوا نہیں ہوتا، اچانک سے ہی انسان کا جو ایسے دورہ پڑتا ہے کہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کتنے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ بھئی چنگی بھلی ٹھیک ٹھاک ناشتے نوشتے کر کے گئی ان کے ساتھ، ان کے گندے کھیل میں وہ ان کا گندے کھیل کا پارٹ بنی، ٹھیک ہے، اور لالچ میں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں نا بھکھڑ کھلا کے ان سے کوئی بھی کام آپ کروا سکتے ہو، اس کو ناشتے کروائے اور پھر وہ ایسی کوئی بات اس نے دل پہ لی کہ وہ اس جہان فانی سے رخصت کر گئی۔ تو یہ ایسی بے شرم عورتیں ہیں کہ اس عاشی کی بھی آخرت انہوں نے داؤ پہ لگا دی۔ اللہ اس کو معاف کرے، میں تو کہتی ہوں اللہ، میں نے تو دعا ہے کہ وہ توبہ کر کے مری ہو، لیکن جو اس نے کیا ان کے ساتھ مل کے، وہ ایک مطلب کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اس بیچاری کی، ان کے ہاتھ کی وہ بھی مورا بنی۔ تو بیبی چاچی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں، اپنی غلطی مان لیں، اور آپ ان کا بتائیں نہ بتائیں اپنا اقرار کر لیں کہ میرے ساتھ
ऐसे मैंने किया और जो वर्गलाया गया वो तो हमने सुन लिया आपको वर्गलाया, क्योंकि आप उधर तो होती नहीं थी, कभी-कभी मिलती थी तो कभी-कभी तो ज़ाहिर बात है आप अपने सगों की बात को मानता है, गैर की बातों को कौन सुनता है? तो वो तो गैर थी बेचारी समीना। तो अभी भी वक़्त है, सच्ची तौबा कर लें, माफ़ी माँग लें, वो जाएँ भाड़ में, ठीक है? दूसरी बात रही जी कि भई व्यूज़ के लिए ये कर रहे हैं, तो देखें जब चैनल होता है तो व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनाई जाती है, कंटेंट बनाया जाता है। लेकिन आप सिर्फ़ ये देखें कि वो बात सच्ची कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक चैनल के फॉलोवर ज़्यादा हैं, उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो वो भई दूध के धुले हो गए हैं और जो दौलत है उनके गुनाहों को वो मुआफ़ करवा लेगी, हैं? जो जैसे कहते हैं ना चिट्टा रंग 100 ऐब छुपाता है, तो आजकल लोग कहते हैं दौलत 100 ऐब छुपाती है। तो हमेशा हक़ और सच के रास्ते पे कम लोग होते हैं, ठीक है? तादाद ज़्यादा हमेशा बुराई के रास्ते पे चलने वाले लोगों की होती है, ये ज़हन में रखा करें। आप सिर्फ़ ये देखें कि वो सच बोल रहे हैं और वो हर्ट हैं, दुखी हैं। मैं बेबी चाची के साथ मेरी हमदर्दियाँ, मुझे ज बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ जी। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।